جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، سبحان اللہ. انہوں نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا۔ تو مرزا قادیانی سے کسی نے کہا کہ حدیث میں تو آتا ہے جو نازل ہی نہیں مسیح آئے گا وہ تو مینارے پر نازل ہوگا، آپ کا مینارۃ المسیح کہاں ہے؟ صحیح. مرزا قادیانی کہنے لگا یہ تو بھول گئے، یہ تو یاد ہی نہیں رہا۔ تو مرزا غلام قادیانی نے دعوی مسیحیت پہلے کیا، مینارۃ المسیح بنانے کے لیے چندے کا اشتہار بعد میں دیا۔ پاکستان کے تو قوانین کے اندر ہی قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اب اس جماعت کی ضرورت ختم ہو گئی ہے یا ابھی بھی اس جماعت کی ضرورت باقی ہے؟ کیونکہ ایک ہوتا ہے نا، ایک جماعت رکھی جاتی ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، جب وہ مقصد اچیو ہو جاتا ہے تو پھر وہ جماعت خود بخود تحلیل ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کا کیا مقصد ہے؟ سونے سے لکھنے والی بات ہے۔ میں آپ کو، یہ پوری دنیا دیکھے گی اس کو، آپ کے انشاءاللہ پوڈ کاسٹ کو، انشاءاللہ. تو میں ایک گلشن بخاری کے رضاکار کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ قادیانی ہمارے لیے ایک سیکنڈ کے سے زیادہ کی مار نہیں۔ اچھا، الحمدللہ یہ قادیانی نواز نہ ہو۔ قادیانی نواز نہ ہو۔ ساغر ٹوٹے، ساقی بگڑے، شیشے میں کچھ جان نہیں، میں خاروں نے دیکھ لیا کیا حشر ہوا میں خانوں کا، خود اپنے ہی گل بوٹوں نے جب منہ کھول دیا ہے کانٹوں کا، خود اپنے ہی اپنے نہ ہوئے کیا شکوہ ہو بیگانوں کا۔ قادیانی کو ہم فرقہ نہیں کہتے، قادیانی فرقہ نہیں ہے، قادیانی تو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف ایک سازش کا نام ہے۔ ایک بچہ ہمارا حافظ بن کے نکل جاتا ہے، ناظرہ قرآن شریف پڑھ کے نکل جاتا ہے، 3-4 سال گزار دیتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا عقیدہ ختم نبوت کے علاوہ۔ اس کوتاہی کا ذمہ دار کون ہے؟ حضرت مولانا محمد علی جالندھری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ قادیانی اگر چاند پر بھی چلے جائیں گے تو مجلس تحفظ ختم ہو، ان کا چاند پر جا کے مقابلہ کریں۔ آج کل کے حساب سے آپ کا سوال جو ہے وہ سارے سوالات پر بھاری ہے، دور ہی سوشل میڈیا کا ہے، حقیقت ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ اب یہی راگ گانا پڑے گا۔ نہیں کرے گا۔ حضرت مولانا لال حسین اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک طرف زہر کا پیالہ رکھو اور ایک طرف قادیانی سے کہو کہ لال حسین اختر سے مناظرہ کر لے، صحیح۔ وہ زہر پی لے گا، لال حسین اختر سے مناظرہ نہیں کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم اسٹوڈیو میں ایک دفعہ آپ کو پھر سے خوش آمدید۔ آپ نے مشہور شعر سنا ہوگا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان خصوصی ہیں ان کا تعلق عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما کی حیثیت سے ہے۔ میں حضرت مولانا قاضی احسان صاحب دامت برکاتہم کو اپنے میم اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ آج ہمارے سامنے جو شخصیت موجود ہیں، میں آپ سے عرض کروں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے کراچی سے لے کر خیبر پختونخوا تک اگر حضرت کی آواز بلند ہو جائے تو ختم نبوت کے پروانے دیوانہ وار نعرے ختم نبوت لگاتے ہوئے سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ حضرت مولانا قاضی احسان صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ماشاءاللہ آپ یہاں تشریف لائے، حضرت سے ہمارا تعلق جو ہے وہ 15 سال پرانا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت جب بھی ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے ایک بہار آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خالی پاکستان میں ہی نہیں، برطانیہ میں اور دیگر ممالک میں بھی حضرت سے جو ہے ختم نبوت کے حوالے سے بڑا کام لیا ہے، اور حضرت نے اپنی زندگی گویا کہ ختم نبوت کے حوالے سے وقف کر دی ہے۔ مرتے دم تک حضرت کی زندگی کا مشن اور مقصد عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے لیے کام کرنا ہے۔ میں حضرت سے چاہوں گا کہ حضرت جو ہے مختصر الفاظ میں بیان کریں کہ حضرت ختم نبوت کا عقیدہ ہے کیا، کون سا ایسے الفاظ ہیں یا ایسا عقیدہ ہے جس کو ماننا ہمیں ضروری ہے، ایک عام آدمی کے لیے اس کو سمجھنا کتنا اہم ہے، حضرت اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ برادر مکرم محترم جناب عظیم معین صاحب، بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے بہت ہی عظیم پروگرام کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا۔ جزاک اللہ۔ اس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ جزاک اللہ۔ حقیقت یہ ہے
جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، سبحان اللہ، انہوں نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جان وقف کر چکا ہوں اللہ اکبر، محمد کے نام پر، سبحان اللہ، یہ ہے دلیل خاص میرے افتخار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کیا اس کام کی خدمت کریں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہماری خدمت کر رہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نام کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں سرفراز فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ، تو ابتدا ہی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہر کلمہ گو مسلمان کی جان ہے تحفظ ختم نبوت۔ بے شک، بے شک، ہر کلمہ گو مسلمان کی جان ہے تحفظ ختم نبوت۔ اب سوال یہ ہے کہ تحفظ اور ختم نبوت، تو عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اور اس کا تحفظ کیا ہے؟ بالکل، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور اس بات پر ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی۔ آخری نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا ذلی، بروزی، امتی، غیر تشریعی اور تشریعی کوئی اور نیا نبی پیدا ہی نہیں ہو سکتا، کسی بھی درجے میں کوئی نبی کوئی کبھی نبی نہیں نہیں آ آ سکتا کسی بھی درجے میں۔ سکتا۔ صحیح، میں نے اس کی وضاحت اس میں کر دی کہ ذلی، بروزی، امتی، غیر تشریعی اور تشریعی۔ صحیح، ہندوستان میں مرزا غلام قادیانی نے جب دعویٰ نبوت کیا تو یہ مسلمات میں سے ہے کہ مسلمان محمد رسول اللہ کے بعد کسی کو نبی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، نہیں تھے، تو لا محالہ کوئی ایسی نئی اصطلاح قائم کی جائے کہ محمد الرسول اللہ کا درجہ بدستور قائم رہے اور مرزا غلام قادیانی بھی نبوت کے نام سے مارکیٹ میں آ جائے۔ ہو، صحیح، تو مرزا غلام قادیانی نے اپنی طرف سے ذلی بروزی کی اصطلاحات قائم کی۔ اچھا، اسلام کی تاریخ میں عقائد و نظریات میں ذلی بروزی کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، یہ مرزا غلام قادیانی نے نبوت کی ردا کو اپنے اوپر اڑانے کے لیے ذلی، بروزی، امتی کی اصطلاحات قائم ذلی کی۔ بروزی کا مطلب کیا ہے؟ یہ ذلی بروزی، ذل بمعنی سایہ، سایہ، بروز بمعنی ظاہر یعنی ہونا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نبی تو نہیں ہوں، نبی کا سایہ نبی ہوں۔ کا سایہ ہوں، اچھا، اپنے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک نبوت کا سایہ بھی کہہ دیا صحیح، اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں نبی نہیں ہوں۔ نہیں ہوں، تو لوگ اس دھوکے میں آ گئے۔ صحیح، میں عام طور پہ اپنے دوستوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ ہم ایک فرمان پیغمبر یاد کر لیں تو یہ ختم نبوت کا کنسپٹ 110% کلیئر ہو جائے گی۔ صرف ایک فرمان پیغمبر، وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا ان قریب میری امت میں 30 کذاب دجال آئیں گے، ان میں سے ہر ایک میرے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ صحیح، تو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب اور دجال ہوگا، صحیح ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ صحیح ہے، لہٰذا مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ اس میں صراحتاً لکھا ہے، صراحتاً کہا ہے کہ اپنے آپ کو نبی اور رسول کہا۔ اس وحی اچھا، الہی میں اللہ نے مجھے محمد کہا اور مجھے رسول کہا۔ اللہ، قادیانیوں کی کتاب ہے روحانی خزائن، صحیح، اس کی جلد نمبر 18، صحیح، اس کے اندر رسالہ ہے ایک غلطی کا ازالہ۔ تو اس ایک غلطی کے ازالے میں مرزا غلام قادیانی نے صراحتاً لکھا ہے کہ اس وحی الہی میں اللہ نے مجھے محمد کہا اور مجھے رسول کہا۔ تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا صریح دعوی نبوت و دعوی رسالت ہے۔ تو جو اللہ کے نبی کے بعد دعوی نبوت کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، لہذا مرزا قادیانی اور اس کو ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ حضرت یہ 30 کا عدد آپ نے ذکر کیا، جی، 30 ہی آئیں گے، 31 نہ 29، یا یہ ایک حضور علامت علیہ ہے؟ السلام نے فرمایا انہ سیکون فی امتی کذابون 30، 30 ہوں گے، 30 ہوں گے، 30 ہوں گے،
30 ہوں گے. یہ 30 کا فگر کنفرم زبان پیغمبر کی گواہی ہے. صحیح. تو علماء فرماتے ہیں اس وقت تک تقریباً 24 یا 25 اچھا، جھوٹے مدعیان نبوت آ چکے ہیں. یعنی چھوٹے بڑے ملا کر. نہیں، چھوٹے چھوٹے تو بہت گزر گئے. اچھا، چھوٹے بہت ہیں. یہ 30 وہ ہیں جن کا فتنہ امت کے اندر شرائط کرے گا بڑے پیمانے پر. بڑے پیمانے پر جس سے امت کو طویل عرصہ آزمائش پڑے گی. بالکل. طویل عرصہ امت کو محنت کرنا پڑے یعنی گی. ایک بڑی قوم کو یہ گمراہ کر دیں گے. بڑی جیسے قوم کو. اسود انسی تھا، ہاں جی. مسیلمہ کذاب تھا، جی یعنی جی. باقاعدہ ایک فرقہ بن گیا. فرقہ بن گیا. تو یہ بھی اسی طرح قادیانی ایک فرقہ بن گیا. قادیانی کو ہم فرقہ نہیں کہتے. قادیانی فرقہ نہیں ہے. قادیانی تو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف ایک سازش کا نام ہے. اصل میں یہ سامراجی قوت کے اعلی کار ہے. حقیقت. یہ ایک بات میں آپ کو بڑی وضاحت سے عرض کر دیتا ہوں کہ قادیانی فتنہ کوئی مذہبی فتنہ نہیں ہے. اچھا. قادیانی فتنہ سیاسی فتنہ ہے. اچھا. ملک عزیز پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کی مخبری کرنے کے لیے انگریز نے اسلام کے نام پر ایک فتنہ کھڑا کیا جس کا نام قادیانی. اچھا. قادیانیت کا علمی کام سے، عقائد و نظریات سے کوئی تعلق نہیں. اچھا. یہ تو ایک تصویر کا دوسرا آپ کی رخ بات ہے. سے مجھے وہ واقعہ یاد آیا. ابھی تھوڑے دنوں پہلے ایک قادیانی بک سیلر تھا، ٹرمپ کے پاس پہنچ گیا اور جا کے شکایتیں لگا رہا تھا. ٹرمپ کے پاس شکایت لگا. اور حالانکہ دیکھیں، پہلے ہمیں یہ بات صرف بتائی جاتی تھی کہ ہمارے خلاف جو ہے پروپیگنڈے اور شکایتیں لگائی جاتی ہیں ان کے بڑے بڑے غیروں کے دربار میں جا کر اور استعمار کے سامنے. تو وہ ہم نے بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس کی ویڈیو آ گئی. تو وہ بھی اب آپ قادیانی دیکھیں تھا. بقول قادیانیوں کے کہ قادیانی مسلمان ہیں. تو اگر قادیانی مسلمان ہے تو سعودی عرب میں جا کے شکایت لگائیں نا کہ پاکستان کے مسلمانوں میں کافر کہتے ہیں. ٹرمپ سے شکایت لگا. ٹرمپ سے شکایت لگا رہا ہے. تو پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. حضرت مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ الحمدللہ ختم نبوت کا عقیدہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب مسلمہ کے آگے تلوار اٹھا لی تو گویا کہ ایک محکم گویا کہ دستاویز دے دی کہ اب اس کے خلاف کبھی بھی کوئی فتنہ اٹھے گا تو اس کا فیصلہ تلوار سے ہی کیا جانا ہے. تو ختم نبوت کا عقیدہ تو مسلمانوں کا بنیادی جز ہے. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ایک جماعت بنانے کی اس کے لیے کیا ضرورت تھی؟ اس کی کیا افادیت ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اس کو اگر ہم تھوڑا سا اور اینگل سے دیکھیں تو جس کا مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا. اچھا. انہوں نے اس سوال کو اس پیرائے میں لیا کہ قادیانی بھی کافر ہیں، صحیح، ہندو، عیسائی، سکھ، دیگر کفار بھی ہیں. ان کفار کے لیے کوئی مستقل جماعت قائم نہیں کر رہی. صحیح. قادیانی بھی کافر ہیں تو قادیانیوں کے کفر کو آشکارا کرنے کے لیے ایک مستقل جماعت کام کر رہی ہے. تو قادیانیوں اور دوسرے کافروں کے درمیان فرق کیا ہے صحیح. جو ایک مستقل جماعت کی بنیاد رکھی گئی. صحیح. تو میں آپ کے سوال کو اس انداز میں پیش کرتا ہوں. تو اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ قادیانیوں اور دوسرے کافروں کے درمیان فرق کی بنا پر ایک مستقل پلیٹ فارم کی ضرورت تھی جو مسلمانوں کو یہ بات باور کروائے کہ قادیانی اسلام کا نام لے کر قادیانیت کو پیش کرتے ہیں. صحیح. نبوت سے مراد مرزا غلام قادیانی کی نبوت. صحیح. نبی سے مراد مرزا غلام قادیانی. صحابی سے مراد مرزا غلام قادیانی کو دیکھ کر ایمان لانے والے مرزا قادیانیات پر. امہات المومنین سے مراد مرزا قادیانی کی بیوی. خاندان نبوت سے مراد مرزا غلام قادیانی کا خاندان. پوری نبوت کے اوپر ایک طرح سے ڈاکہ مارا. تو اب آپ دیکھیں کہ نام تو لیا جا رہا ہے نبی کا، پیش کیا جا رہا ہے غلام قادیانی مرزا. نام لیا جا رہا ہے صحابی کا، پیش کیا جا رہا ہے نور الدین کو. نام لیا جا رہا ہے ازواج مطہرات کا اور پیش کیا جا رہا ہے نصرت جہاں کو، مرزا قادیانی کی بیوی کو. تو اسلام کا نام لے کر مرزا غلام قادیانی نے بالکل اس کے متوازی قادیانی کو لا کے کھڑا کر دیا. اب نام ہے غلام احمد، نام ہے خالد، نام ہے طارق، تو کوئی نہیں سمجھے گا کہ یہ کافر ہے. ایک آدمی آیا، اس سے آپ نے پوچھا نام، اس نے کہا کرشن داس، تو آپ اس کا نام سن کر ہی سمجھ گئے کہ یہ ہندو ہے. صحیح. ایک آدمی آیا تو اس نے اپنا نام بتایا تو آپ سمجھ گئے یہ سکھ ہے. بالکل. ایک آدمی آیا، اس نے اپنا نام بتلایا تو آپ نام سن کے سمجھ گئے کہ یہ عیسائی ہے.
اب ایک قادیانی آیا, آپ نے پوچھا نام, اس نے کہا طارق, تو آپ نام پہچان سن نہیں کے پائے. پہچان نہیں پائے. اسی طریقے سے عیسائی آیا, اس کے گلے میں سلیب لٹکا ہوا ہے. صحیح, ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ وہ مندر سے نکل رہا ہے, آپ نے کہا یہ ہندو ہے. زنار باندھا ہوا ہے. ایک آدمی آیا, آپ نے دیکھا کہ یہ گردوارے سے نکل رہا ہے, آپ نے کہا سکھ ہے. صحیح ہے. اور ایک آدمی آ رہا ہے وہ مسجد سے نکل رہا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں مسلمان ہے, صحیح, حالانکہ وہ مسلمان نہیں وہ ہے ہے. کہ اسلام کو قادیانیت نے خلط ملط اس طرح خلط ملط کر دیا. دیکھیں آپ اللہ کے نبی کا ارشاد ذہن میں رکھیں, حضور نے فرمایا ان قریب میری امت میں 30 کذاب وفی روایت دجالون. تو جو جھوٹا ہے اپنے جھوٹ کو کبھی بھی ثابت نہیں کر پائے گا جب تک دجل نہیں کرے گا. بالکل. تو قادیانیوں نے دجل و فریب کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کا نام لے کر اسلام کے خلاف سازش کی. تو یہ قادیانیت اسلام کے خلاف سازش کا نام ہے, پاکستان کے خلاف سازش کا نام ہے. آج سے نہیں, پہلے دن سے ہمارے اکابر کہتے آئے. الحمدللہ پاکستان کے تو قوانین کے اندر ہی قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اب اس جماعت کی ضرورت ختم ہو گئی ہے, یا ابھی بھی اس جماعت کی ضرورت باقی ہے؟ کیونکہ ایک ہوتا ہے نا, ایک جماعت رکھی جاتی ہے, اس کا ایک مقصد ہوتا ہے, جب وہ مقصد اچیو ہو جاتا ہے تو پھر وہ جماعت خود بخود تحلیل ہو جاتی ہے. تو اب اس کا کیا مقصد ہے اس جماعت کا؟ بہت اچھی بات آپ نے کہی. پہلے قادیانی بالکل فرنٹ پر تھے, صحیح, ان کی نقل و حرکت نظر آ رہی تھی. صحیح. 7 ستمبر 1974 کو انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو بیک وہ فٹ پہ چلے گئے. بیک پہ چلے گئے, صحیح, انڈر گراؤنڈ چلے گئے. صحیح. آپ سامنے دیکھ رہے ہیں چوٹی پر آپ کو اپنے دشمن کا سپاہی نظر آ رہا ہے, وہ چل رہا ہے, پھر رہا ہے, رائفل سیدھی کر رہا ہے, تو ہر ایک حرکت آپ کے سامنے ہے, تو آپ بھی چکنے کھڑے ہیں. بالکل. اچھا, کچھ عرصے کے بعد وہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. صحیح, وہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. صحیح. اب آپ خود ڈھیلے ہو گئے, صحیح, خود سست ہو گئے. جب قادیانی فتنہ کافر قرار نہیں دیا گیا تھا تو اس وقت بھی یہ فتنہ تھا. صحیح. کافر قرار دیے جانے کے بعد مسلمانوں کو اس سے محتاط رہنا زیادہ ضروری ہے. زیادہ ضروری ہے. بالکل اس کو آپ ایسے کہہ لیں جیسے کسی کا اوپن ہارٹ سرجری ہو. صحیح ہے. تو اوپن ہارٹ سرجری کے بعد اس کو پہلے سے زیادہ محتاط ہونا احتیاط کرنی پڑے گی. احتیاط کرنی پڑ جائے گی. تو احتیاطی تدابیر میں مسلمانوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے مجلس تحفظ ختم نبوت کی اہمیت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی. پہلے سے زیادہ بڑھ گئی. حضرت ایک شکوہ ہے ہمارا کہ اتنا اہم عقیدہ ہے, نظریہ ہے, ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے, ہمارے حفظ کے ناظرہ کے ہزاروں مدارس ہیں, کہیں یہ پڑھایا نہیں جاتا, کہیں بتایا نہیں جاتا. ایک بچہ ہمارا حافظ بن کے نکل جاتا ہے, ناظرہ قرآن شریف پڑھ کے نکل جاتا ہے, 3 4 سال گزار دیتا ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا عقیدہ ختم نبوت کے علاوہ. اس کوتاہی کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے مدارس میں الحمدللہ دین سے متعلق بہت بہترین کام ہو رہا ہے. صحیح. اور بالخصوص پاکستان میں, ماشاءاللہ, پاکستان میں جو دین سے متعلق کام ہو رہا ہے, اگر آپ میری گفتگو میں مبالغہ نہ سمجھیں تو شاید اس کی تصویر پوری دنیا میں پیش نہ کی جا سکتی ہو. بہت اچھا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ. تو بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کمرہ بہت خوبصورت ہوتا ہے, کسی کونے کھانچے میں ایک جالا سا رہ جاتا ہے. صحیح ہے. وہ بظاہر نظر نہیں آتا, لیکن لگا ہوتا ہے. صحیح. کمرہ بہت خوبصورت ہے, اس میں ہر چیز دیدہ زیب ہے, دلکش ہے, لیکن کسی ایک کونے میں چھوٹا سا جالا رہ گیا جو نظر نہیں آ رہا. صحیح. اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بسا اوقات بہت اہم چیز پر نظر نہیں جاتی, بہت اہم چیز پر نظر نہیں جاتی. تو اس طرح چند ایک ہیں ایسے مقامات جن پر اس چیز کی بہت زیادہ شدت سے ضرورت ہے, نظر نہیں جا رہی, نظر نہیں جاتی, بہت زیادہ شدت سے ضرورت ہے کہ اس پر نظر رکھی جائے. اور الحمدللہ ایسے مدارس بھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جن میں ہمارا ایک رسالہ ہے شعور ختم نبوت, تو وہ حضرات مثال کے طور پر 11:30 پر سبق ختم ہوتا ہے دن میں, تو وہ 11:25 پر کلاس آف کرنے کے بعد 5 منٹ اس پر لگاتے ہیں. صحیح. ایسے ادارے بھی ہیں بالکل الحمدللہ. تاہم یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اس پر محنت کی ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیں نا درس نظامی میں بھی باقاعدہ کوئی کتاب شامل نہیں ہے ختم نبوت کے حوالے درس سے. نظامی میں سابیہ کے اندر سوچیں, اس کے اندر بھی 7 سال بچے نے پڑھ لیا, تب جا کے اسے پتہ چل رہا ہے کہ قادیانیت کتنا بڑا فتنہ ہے, ورنہ 7 سال تک تو وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے. اگر وہ سابیہ میں سے پہلے چھوڑ کے چلے جاتا ہے, رابعہ میں, ثالثہ میں, ثانیہ میں, تو گویا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ختم نبوت ہے کیا چیز, قادیانیت کس بلا کا نام ہے,
کتنے مسائل اور کتنے طرح سے یہ لوگ گمراہ کرتے ہیں. انشاءاللہ آگے سوالات آ رہے عقائد ہیں اور اس سے متعلق. نظریات پر محنت ہے، تاہم اگر اس کو ہمارے درس نظامی میں درجہ بدرجہ ابتدائی درجے سے، ابتدائی درجے میں کیونکہ بنیاد ہے نا، درجے میں عقیدہ عقائد ختم کے نبوت نظریے ہماری بنیاد ہے. اس کا مطلب عقائد پہ بات ہو ابتدائی بالکل. درجات سے ہی، تو اس کا بہت زیادہ فائدہ بہت فائدہ ہوگا. ہوگا. چاہے جائے کہ آگے چل کر ہو تو اس وقت پختگی کافی آ جاتی ہے. اچھا حضرت، آپ نے بتایا کہ قادیانی جو ہے وہ ایک طرح سے مسلمانوں میں ضم ہو کر رہتے ہیں کہ بھئی نام تاریخ ہے، پتہ ہی نہیں ہے یہ قادیانی ہے. کچھ تو ظاہری علامات ہوتی ہوں گی نا جس سے ہم سمجھ جائیں کہ یہ قادیانی ہے. مثال کے طور پہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، شہروں میں کبھی بھی کوئی آدمی منہ سے تو اپنی زبان سے نہیں بتائے گا کہ میں قادیانی ہوں، تو ہم کیسے اس کو دیکھ کر سمجھ جائیں کہ یہ قادیانی شخص ہے؟ یہ بات یقینی ہے کہ قادیانی اپنی پہچان کو چھپاتے ہیں. یہ بات یقینی ہے. بالکل. اب یہ شخص قادیانی ہے کیسے پتہ چلے؟ تو ظاہری طور پر اگر آپ کو کسی آدمی سے متعلق ڈاؤٹ ہو کہ یہ قادیانی ہے تو آپ اس کے سامنے مرزا غلام قادیانی کی جو بھیانک تصویر ہے، جو اس کا لوز کریکٹر ہے، صحیح. جو اس کی راتوں کی عیاشیاں ہیں، صحیح. شراب نوشیاں ہیں، صحیح. جس کا قادیانی انکار نہیں کر سکتے، یہ صحیح. ساری چیزیں قادیانی کی کتابوں میں کتابوں میں لکھی موجود ہیں. تو آپ اس کے سامنے وہ رکھیں. تو یقینی بات ہے اگر آپ جس سے مجھے پیار ہے اس کے حق میں بولیں گے میرے تاثرات اور ہیں، صحیح. جس سے مجھے پیار ہے آپ اس کے خلاف بولیں گے میرے تاثرات غصہ آ اور جائے ہیں. گا. اگر وہ شخص قادیانی ہے صحیح. اور آپ مرزا غلام قادیانی کی جو کلاس لے رہے ہیں تو یقیناً اس کی فیس ریڈنگ آپ دیکھیں گے، چہرہ دیکھیں گے تو آپ کو اس کا چہرہ بتائے گا کہ دال میں کچھ کالا ہے. صحیح. ایک تو یہ ہے کہ آپ مرزا غلام قادیانی سے متعلق گفتگو کریں. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ قادیانیوں کی عام طور پہ پہلے وہ ایک فرینچ کٹ رکھتے تھے یہاں. فرینچ کٹ. جی یہ قادیانیوں کا شعار تھا. اچھا. جنا کیپ پہنتے تھے قادیانی. اچھا. اب بھی ربے میں جنا کیپ پہنتے ہیں قادیانی. اچھا. تو یہ قادیانیوں کی ظاہری علامت ہے. اسی طرح قادیانی ایک انگوٹھی پہنتے ہیں. اچھا. اس انگوٹھی پر الیس اللہ بکافٍ عبدہ لکھا ہوتا ہے. اچھا. جب ہندوستان میں مرزا غلام قادیانی کی مخالفت ہوئی نا تو مرزا غلام قادیانی نے قرآن کریم کی اس آیت کو اپنے لیے سہارے کے طور پہ پیش کیا. آپ میری مخالفت کرتے رہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے. تو قادیانی یہ انگوٹھی پہنتے ہیں. اسی طرح مرزا غلام قادیانی نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا. یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے. یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ پہلے عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کیا اور پھر نبی ہونے کا دعویٰ کیا. ہاں یہ تو خیر ترتیب ہے. 1881 سے مرزا قادیانی نے دعوے شروع کیے تو 1901 میں مستقل صاحب شریعت رسول ہونے کا دعویٰ کیا. تو یہ مسیح ہونے کی بھی ایک دلچسپ داستان ہے. آپ نے سنا ہے اللہ کے نبی کا فرمان، ینزل اخی عیسی ابن مریم من السماء عند منارۃ البیضاء الشرقی دمشق. بالکل. کہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے سفید شرقی مینارے کے پاس نازل ہوں گے. صحیح ہے. مرزا غلام قادیانی نے مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا. صحیح. دعویٰ پہلے کر دیا تو مرزا قادیانی سے کسی نے کہا کہ حدیث میں تو آتا ہے جو مسیح آئے گا وہ تو مینارے پر نازل ہوگا، آپ کا مینارۃ المسیح کہاں ہے؟ صحیح. مرزا قادیانی کہنے لگا یہ تو بھول گئے، یہ تو یاد نہیں رہا. تو مرزا غلام قادیانی نے دعوی مسیحیت پہلے کیا، مینارۃ المسیح بنانے کے لیے چندے کا اشتہار بعد میں دیا. اس پر اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات سنا دیتا ہوں آپ کو. خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات مرزا غلام قادیانی کا دعوی مسیحیت بیان کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ یہ الٹا مسیح ہے، مسیح پہلے مینارہ بعد میں. وہ فرماتے تھے کہ ایک بھنگی تھا، وہ قضائے حاجت کے لیے جاتا تھا تو اس کے لوٹے میں سوراخ تھا. صحیح. تو جب وہ قضائے حاجت سے فارغ ہوتا تو لوٹا پہلے فارغ ہو چکا ہوتا. صحیح. تو فرمانے لگے ایک دن اس بھنگی نے تنگ آ کے اس لوٹے کو مخاطب کر کے کہا، اچھا سالے تو ٹپک لے جتنا ٹپکنا ہے، آج میں استنجا پہلے کروں گا پخانہ بعد میں کروں گا. تو مرزا غلام قادیانی نے بھی یہی کام کیا، مسیح ہونے کا دعویٰ پہلے کیا اور مینارہ بعد میں بنایا. تو قادیانی جیسے الحمدللہ میرا یہ بیج ہے، اس پہ اوپر ہم نے ختم زندہ باد لکھا ہوا ہے، تو قادیانی بھی ایک بیج بناتے ہیں. اچھا. تو اس بیج پر وہ مینارۃ المسیح کی تصویر بناتے ہیں. اچھا. تو اب یہ کہ ایک مینارۃ المسیح ہو گیا قادیانیوں کی پہچان، الیس اللہ بکافٍ عبدہ ہو گیا، فرینچ کٹ ہو گئی، چنا کیپ ہو گئی. اور اسی طریقے سے جو ہے نا جی اور قادیانی سے متعلق گفتگو کریں تو قادیانی کا پتہ چل جاتا ہے. قادیانیوں کی عورتوں کی بھی ایک پہچان ہے. اچھا. مسلمان عورتیں نقاب یہاں رکھتی ہیں، صحیح. قادیانی عورتیں نقاب یہاں رکھتی ہیں. اچھا. ہونٹوں کے اوپر.
یہ اچھا یہاں نقاب رکھتی ہیں, ناک باہر رکھتی ہے. ناک کھلا رکھتی ہیں, صحیح. ناک کھلا رکھتی ہیں. دوسرا ان کا تقریباً ہلکا اسکائی بلو نیوی کلر کا برقع ہوتا ہے, اچھا جیسے وہ بیڈمنٹن کھیلنے والی شٹل نہیں ہوتی, سمجھ گیا میں. بالکل اسی طرح کی سلائی ہوتی ہے, نیچے سے چاک کھلے ہوتے ہیں. یہ صحیح. قادیانی خواتین کا جو ایک نشان ہے. صحیح. حضرت قادیانیوں کے بھی آپس میں کوئی فرقے ہیں, لاہوری اور اس طرح کے نام ہیں 2-3؟ قادیانیوں کے مشہور فرقے, ایک قادیانی ہو گیا, ایک لاہوری ہو گیا, ایک گھیروی فرقہ ہو گیا, اس کے علاوہ اور بھی کئی ہیں. صحیح. قادیانیوں کے انڈر گراؤنڈ کئی فرقے ہیں. مرزا غلام قادیانی کی زندگی میں ہی مرزے کو نام ماننے والوں میں سے کئی کھڑے ہو گئے تھے, نبوت کا دعویٰ کرنے والے. اچھا جی جی. اچھا حضرت ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ مجلس بہت بہترین اور عمدہ کام کر رہی ہے پاکستان میں, تو بیرون ملک بھی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا شاید برطانیہ میں کتنا زبردست مناظرہ جی. ہوا, پوری دنیا نے اس مناظرے کو دیکھا. میرے خیال میں جاوید اختر اور شمائل ندوی صاحب کا جو مناظرہ ہوا تھا, ایک وہ پورے عالم نے دیکھا, جی جی. اور دوسرا پھر یہ ختم نبوت کا جو مناظرہ ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا. تو اس کے کیا ثمرات سامنے آئے ہیں ماشاءاللہ اس کا؟ دو سوال مکس ہو گئے, ایک مجلس تحفظ ختم نبوت کی بیرونی دنیا میں کام, جی اور ایک یہ مناظرہ. جی جی یقینی سی بات ہے, تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر مناظرہ ہوا تو قادیانیوں کو تکلیف تو ہوگی, حقیقت. اور الحمدللہ مسلمانوں نے اس کو سنا, پسند کیا, اس کی ایک اپنی ایک دھوم مچی پورے اس میں. ماشاءاللہ. تو جہاں تک مجلس تحفظ ختم نبوت کا ہے, تو بحمد اللہ تعالی 1949 میں مجلس کی بنیاد امیر شریعت سید اللہ شاہ صاحب بخاری نے رکھی. 1953 کی تحریک چلی, 1974 کی تحریک چلی, 1984 کی تحریک چلی. پھر اس کے بعد قادیانیوں نے پاکستان کو چھوڑ کر برطانیہ کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا. ہاں تو حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی احمد الرحمان صاحب, حضرت مولانا محمد یوسف الدہانوی شہید, ان بزرگوں نے حضرت مولانا محمد علی جالندھری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ قادیانی اگر چاند پر بھی چلے جائیں گے تو مجلس تحفظ ختم نبوت ان کا چاند پر جا کے مقابلہ کریں گے. بالکل. تو قادیانی پاکستان سے بھاگے, فرار ہوئے. صحیح. مرزا ناصر طاہر یہ صحیح. فرار ہوئے, مرزا ناصر پاکستان میں مر گیا, طاہر فرار ہو بالکل. گیا. تو پھر پاکستان سے علماء نے الحمدللہ برطانیہ میں اپنا ایک مرکز قائم کیا. 35 اسٹاک ویل گرین میں ہمارا مرکز قائم ہوا, اور الحمدللہ 1900 غالباً 82 یا 84 سے سب سے پہلی کانفرنس 1984 میں غالباً ہوئی ویمبلے ہال میں. اچھا. برطانیہ میں. اس وقت سے لے کے آج تک بحمدللہ تعالی تسلسل کے ساتھ, ویمبلے ہال تو بہت بڑا ہال ہے, بہت بڑا ہال ہے, وہاں کانفرنس ہوئی. اور ابھی انشاءاللہ اسی 26 جولائی کو سینٹرل ماسک برمنگم میں ہماری کانفرنس ہے. اچھا. ہر سال سینٹرل ماسک برمنگم میں کانفرنس ہوتی ہے. حضرت خواجہ خان محمد صاحب, بڑے حضرات جاتے رہے, آج کل ہمارے نائب امیر مرکزیہ صاحبزادہ عزیز احمد صاحب گئے ہوئے ہیں, اور خانقاہ سراجہ کے سجادہ نشین ہمارے پیر و مرشد حضرت صاحبزادہ خلیل احمد صاحب پہنچے ہوئے ہیں. ابھی انشاءاللہ یہاں سے پاکستان سے اور بھی وفد جائے گا. تو وہ پورے یو کے کی سرزمین پر 2-2.5 مہینے محنت ہوتی ہے, ایک ایک اسلامی سینٹر کے اندر, ایک ایک مسجد کے اندر. میں خود 2000 میں گیا تھا برطانیہ. صحیح. میری تشکیل اصل میں میری تشکیل برطانیہ کی تھی. اچھا. تو میں سن 2000 میں برطانیہ گیا تھا, پھر سن 2004 میں گیا. تو میں عرض کرتا ہوں مثال کے طور پر, ایک مسجد میں ہم نے اتوار کو جانا تھا. صحیح ہے. تو ہم پہنچے بدھ کو. اچھا. تو وہاں ایک سفید ریش بزرگ بیٹھے تھے, انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے ہی ایک درد بھرے لہجے میں مجھے کہا, ہم پورا سال آپ کا انتظار کرتے ہیں اور آپ 2 دن لیٹ آئے ہیں. یا اللہ. اتوار کو پہنچنا تھا, پیر اور منگل بدھ کو پہنچ گئے. مجھے آج بھی ان بزرگوں کا وہ سٹائل, وہ فکر اور وہ اس کام سے محبت یاد ہے. وہ مجھے کہنے لگے ہم پورا سال آپ کا انتظار کرتے ہیں کہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے علماء آئیں گے, مبلغین آئیں گے, اور وہ ہمیں ختم نبوت کے موضوع پر بیان کریں گے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بھرپور محنت جاری ہے. الحمدللہ. حضرت کیا وجہ ہے, دیکھا جاتا ہے کہ آئے دن پاکستان میں ایسی سازشیں ہوتی ہیں, اسمبلی میں ایسے بل پیش کر دیے جاتے ہیں جس میں قادیانیوں کے لیے سافٹ کارنر ہوتا ہے. تو کیا یہ ہماری ایک طرح سے تھوڑی سی غفلت نہیں ہے کہ وہ اتنے اعلیٰ عہدوں تک پہنچ کر اور اتنے اعلیٰ مقامات پر اسمبلی تک ان کی رسائی ہو جاتی ہے, بل ڈرافٹ ہو جاتے ہیں, بعض اوقات اسمبلی میں وہ بل پیش ہو جاتا ہے, اس کے بعد جا کے ہمارے لوگوں کو ہوش آتا ہے کہ یہ کیا کام ہوا. تو اس کا کیا سدباب ہو سکتا ہے؟ عظیم بھائی, قادیانی سے زیادہ قادیانی نواز خطرناک. اچھا. یہ میرا جملہ آپ نوٹ فرما لیں, سونے سے لکھنے والی بات میں ہے. آپ کو
یہ پوری دنیا دیکھے گی اس کو، آپ کی انشاءاللہ پوڈ کاسٹ کو، انشاءاللہ تو میں ایک گلشن بخاری کے رضاکار کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ قادیانی ہمارے لیے ایک سیکنڈ کے سے زیادہ کی مار نہیں، اچھا الحمدللہ، یہ قادیانی نواز نہ ہو قادیانی نواز نہ ہو۔ اف دیکھیں قادیانی نواز جو ہے نا وہ اسلام کے لیے سب سے خطرناک چیز ہے۔ ساغر ٹوٹے، ساقی بگڑے، شیشے میں کچھ جان نہیں، میں خاروں نے دیکھ لیا کیا حشر ہوا میں خانوں کا، اف خود اپنے ہی گل بوٹوں نے جب منہ کھول دیا ہے کانٹوں کا، اے ہائے خود اپنے ہی اپنے نہ ہوئے کیا شکوہ ہو بیگانوں سبحان کا۔ اللہ غیروں سے اللہ کوئی شکوہ نہیں ہے، ہمیں یہ اپنوں نے ہماری ہاں کشتی وہاں میری ڈوبی کشتی جہاں ڈوبی وہاں جہاں پانی جمنا پانی تھا، ذرا کم تھا، تو ہمیں مرے اپنوں تھے نے جن کے لوٹا لیے وہ رہے وضو کرتے، میری نماز جنازہ پڑھی غیروں نے۔ میں نے پہلے عرض کیا آپ سے کہ قادیانی مذہبی کوئی شے نہیں ہے، صحیح قادیانی ایک سیاسی گٹھ جوڑ کا سیاسی بہت بڑا مرکز ہے، قوت اور طاقت قوت و طاقت ہے، بس برطانیہ میں بیٹھے ہیں، صحیح اور میں اس پر آپ کو ہزاروں صفحات پیش کر سکتا ہوں کہ قادیانی جو ہیں پاکستان کے غدار ہیں۔ میں ہمیشہ نہیں سے کہتا، علامہ اقبال نے کہا ہے بالکل قادیانی پاکستان کے اسلام کے غدار ہیں، غدار، لیکن ہمارے حکمرانوں کو یہ باتیں کیا سمجھ میں نہیں آتی، اللہ تو تعالیٰ ان کو بس ہوش کے بس ناخن بس دے بس کہ جس دن ہمارے حکمرانوں نے اور مسلمانوں نے ہوش کے ناخن لے لیے قادیانیوں سے متعلق، میں آج آپ کو یہ لکھ کے دے رہا ہوں سفید کاغذ پر، ایک ہفتے کے بعد قادیانی ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے۔ حقیقت انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ حضرت ایک طرف آپ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اسمبلی کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا ہے، تو اب کیا یہ غیر مسلم اقلیت کے اندر آتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے آس پاس ہزاروں لاکھوں بہرحال ربوہ کے اندر اور علاقوں میں قادیانی تو ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو قتل کر دیں جا کے، اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی، تو ان کے ساتھ معاملات کیسے برتنے چاہیے، معاشرت کیسے ہونی چاہیے ان کے ساتھ؟ 7 ستمبر 1974 کو نیشنل اسمبلی آف پاکستان نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اس وقت سے لے کر آج تک 52 سال تقریباً گزرنے کو ہیں، قادیانیوں نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ اچھا قادیانی اپنے آپ کو اقلیت نہیں مانتے، اچھا جی قادیانی اپنے آپ کو اقلیت نہیں مانتے، اچھا میں اور آپ قادیانیوں کو اقلیتوں والے حقوق دینے کے لیے تیار ہیں، صحیح لیکن وہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کریں۔ اچھا جب تک قادیانی اپنے آپ کو اقلیت تسلیم نہیں کرتے تو انہیں کسی قسم کے کوئی حقوق نہیں مل سکتے۔ اچھا بلکہ میں اس پر بھی وضاحت کر دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا قادیانی غدار ہیں، غدار، اچھا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی رولنگ ہے، اچھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریمارکس ہیں کہ قادیانی غدار ہیں اور غدار کے کوئی حقوق نہیں ہوتے، اللہ اور غدار کے کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ صحیح، قادیانی اپنے آپ کو اقلیت تسلیم نہیں کرتے تو قادیانی حقوق کس بات کے مانگ رہے ہیں؟ یعنی پہلے اپنے قادیانی آپ کو غدار ہیں، ایک غیر مسلم اقلیت تسلیم کریں اور جو کورٹ کے اور اسمبلی کے آئین کی بس ہماری بس شق ہیں اس پر عمل کر لیں۔ صاف سی بات، آپ کو ہمارا جس طرح عیسائیوں سے کوئی جھگڑا نہیں، بالکل عیسائی اس ملک میں رہ رہے ہیں، ہاں ہاں عیسائی ہزاروں کی تعداد میں پارلیمنٹ کو مانتے ہیں، بالکل عیسائی آپ کی سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں عیسائی آپ کے تمام قوانین کی پاسداری کرتے ہیں، بالکل مانتے ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ صحیح ہے قادیانی رہ بھی یہاں رہے ہیں، ہوں ہمیں مانتے بھی نہیں، اف، ہمارے ملک کے وسائل بھی استعمال کر رہے ہیں، ہمارے ملک کو بھی نہیں مانتے، ہماری پارلیمنٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے، ہمارے قرآن کے فیصلے کو نہیں مانتے، کسی ایک چیز کے فیصلے کو نہیں مانتے، اور واویلا کرتے ہیں پوری دنیا میں جا کے کہ ہمارے حقوق پر قبضہ ہو رہا ہے۔ صحیح۔ تو حضرت پھر قادیانی جو ہے مثال کے طور پہ اپنے آپ کو مسلمان گردانتے ہیں بذات خود بزعم خود، لیکن ہیں مسلمان نہیں، کافر کے حکم میں بھی نہیں ہے، تو یہ کس حکم میں ہے؟ کفر کی 3 اقسام ہیں، بڑی اہم، واضح صحیح 3 اقسام، کافر کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 عام کھلا کافر، جیسے ہندو، ہے عیسائی، عیسائی سکھ، عام کافر ہے۔ ایک کافر ہے منافق، صحیح جس کا کفر چھپا ہوا ہے، اچھا اور ایک کافر ہے زندیق۔ اچھا زندیق زندیق اس کافر کو کہتے ہیں جو اپنے کفر پر اسلام کا لیبل لگاتا ہے، چپکا لے، صحیح اسلام کا لیبل لگا دیتا ہے۔ صحیح تو آپ پوری اسلامی ہسٹری کو قرآن و سنت کی روشنی میں اسٹڈی کریں تو آپ کو کافر کے ساتھ اسلام ایک بیہیویئر کریکٹر معاشرت پیش کرے گا ہاں کہ اچھے اس معاشرت کافر کے ساتھ رہنا، آپ نے کیسے رہنا ہے، یہ محارب ہے، یہ صحیح ذمی ہے، صحیح آپ نے اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ صحیح شریعت اسلامی میں کسی بھی زندیق کے ساتھ راہ و رسم رکھنے کی،
سلام کلام کرنے کی، لین دین کرنے بالکل کی، اجازت، خوشی غمی کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد ولی حسن ٹونگی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قادیانیوں کا معاشی، معاشرتی، اقتصادی، سماجی بائیکاٹ عدل و انصاف کے عین مطابق، صحیح قادیانی زندگی کے زمرے میں آتے ہیں، اور زندگی کے ساتھ اسلام میں کوئی روح رعایت نہیں۔ صحیح، یعنی نہ ان سے معاشرت ہوگی، نہ ان سے بالکل، معاملات لا ہوں گے۔ تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ وَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ جی، وَأَبْنَاءُهُمْ۔ اب آگے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنہم۔ اف، اور اعراض کریں۔ سب سے زیادہ قادیانی اسلام اور قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، سب سے زیادہ روئے زمین پر قرآن کریم کے مہم جو ہیں بڑے، وہ قادیانی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہماری آیات کا استہزاء کرے، ٹھٹھا کرے، اس کے ساتھ تمہیں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے۔ بالکل، تو جب بیٹھنا نہیں ہے تو کاروبار کہاں، بیٹھنا نہیں تو سلام دعا کہاں، کھانا پینا کہاں؟ اس لیے کسی بھی قادیانی کے ساتھ کسی مسلمان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اس کے ساتھ سلام دعا رکھے، کلام صحیح، کرام۔ یعنی بالکل ٹوٹلی بائیکاٹ، جی بالکل مقاطعہ ہونا بالکل چاہیے۔ بالکل، بالکل اسی میں عافیت ہے۔ اسی میں عافیت، الحمدللہ۔ اچھا حضرت، یہ مجھے بتائیے کہ قادیانی اگر مثال کے طور پہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، مثال کے طور پہ، تو عام طور پہ میں نے سنا ہے کہ وہ ہمارے سادہ لو مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کی اور گمراہ کرنے کی بھی بہت کوششیں کرتے ہیں، اور ہمارے نوجوان طبقہ ہوتا ہے، عقائد میں پختہ نہیں ہوتے ہیں، تو کس طرح کے حربے اختیار کرتے ہیں؟ کیا وہ اپنی عورتیں اور مال بھی پیش کرتے ہیں؟ کیا وہ ایسے عقائد و نظریات کی طرف لے جاتے ہیں جس سے وہ آہستہ آہستہ قادیانی بن جاتے ہیں؟ تو ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، آپ ابتدا سے کفر کی واردات کو دیکھیں۔ صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد دعوت کا کام شروع کیا، تو اس وقت مشرکین مکہ نے مال پیش کیا، صحیح، لالچ منصب کا پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بالکل، مال چاہے مال لے لیں، منصب چاہے منصب لے لیں، یہ عرب کی دو چیزیں کھڑی ہیں، جس جو سے کہ چاہیں نکاح کرا جس دیں۔ سے چاہیں آپ کا نکاح کرا دیتے صحیح، ہیں۔ 100% آج قادیانیت اسی پر کھڑی ہے۔ اچھا، میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، میرا جملہ آپ نوٹ کر لیں، دلائل کی دنیا میں قادیانی 1974 نہیں، اس سے پہلے ہی اپنی جنگ ہار چکے ہیں۔ ہار گئے، مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ دلائل کی دنیا میں قادیانیوں کے پاس مرزا غلام قادیانی کے دعوی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں، کوئی ضعیف سے ضعیف قول بھی نہیں ہے۔ دلائل کی دنیا میں قادیانی اپنی جنگ ہار چکے ہیں۔ صفر ہے۔ اس وقت جو قادیانیت کھڑی ہے وہ مال کے لالچ پر، صحیح ہے، عہدے کے لالچ پر، صحیح، اور قادیانی لڑکا، قادیانی لڑکی، اچھا، مسلمان لڑکے اور مسلمان لڑکے سے دوستی لگا کے اس کو گمراہ کرتے ہیں۔ اچھا، نہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کالجز، یونیورسٹیز میں ایک آدھ کوئی قادیانی لڑکا پڑھتا ہے تو وہ کسی اپنے مسلمان اسٹوڈنٹ کے ساتھ، دوست کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ دوستی لگا لیتا ہے، گھر پہ آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، تو اب اس کے ساتھ سٹنگ شروع ہو گئی، اٹھک بیٹھک شروع ہو گئی، کھانا پینا شروع ہو گیا، اور مسلمان، میں مسلمان ہوں، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں مسلمان، یہ ہے۔ اچھا، اس کو اکثر اسکول کالج معذرت کے ساتھ سافٹ کارنر رکھتے ہیں، سافٹ کارنر بھی رکھتے ہیں، اپنے ایمان پر ان کے پاس دلائل بھی نہیں ہوتے۔ صحیح، دلائل تو نہیں کیا ہوتے۔ اپنا لٹریچر پیش کرتے ہیں وہ لوگ؟ نہیں، پہلے کچھ بھی پیش نہیں کرتے، پہلے وہ اس مسلمان کے دل میں اپنی محبت بٹھاتے ہیں، اچھا، نمبر ایک۔ پیسے سے، عورت سے، ہاں کسی بھی طرح جی سے؟ جی جی، جو بھی حربہ چل جائے، نمبر ایک۔ اتنی قربت پیدا کر لی کہ دونوں کی بات ایک ہو گئی، صحیح، دوسری طرف سے انکار ناممکن ہو گیا۔ صحیح، یہ پہلا سٹیپ۔ دوسرا اور اس سے بھی زیادہ اہم سٹیپ یہ ہے کہ قادیانی مسلمان کو سب سے پہلے عالم دین سے متنفر کرے گا۔ اچھا، یہ بات آپ نوٹ کر لیں، اہل حق سے کاٹ اہل حق سے کاٹے گا۔ صحیح، وہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس نے جب اگلا سٹیپ لینا ہے، مرزا غلام قادیانی پر لے کر آنا ہے، تو اس مسلمان کے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ ہاں، بیمار ہوگا تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا، بتکے گا فوراً، کپڑے کی ضرورت ہوگی تو کپڑے کی دکان پہ جائے گا، جوتے کی ضرورت ہوگی تو جوتے کی دکان پہ جائے گا، بالکل، جب ایمان کی بات آئے گی تو عالم دین کے پاس جائے گا۔ عالم دین کی نفرت پہلے ڈال دی ہے، اوہ، عالم دین یہ کی واردات نفرت پہلے بہت ڈال دی۔ سخت ہے۔ اب یہ چاہتا بھی ہے کہ میں پوچھوں تو صحیح
کہ حقیقت کیا ہے، صحیح. مگر عالم دین کی نفرت رکاوٹ بن گئی. تو اللہ. قادیانی محبت پیدا کر کے عالم دین کی نفرت ڈال دیتے ہیں. اور یہ قادیانیوں کا سب سے خطرناک ترین حربہ ہے کہ مسلمان وہاں جاتا ہی نہیں جہاں سے علاج ہوگا، جہاں سے دوا ملنی ہے وہاں پر جاتا ہی نہیں ہے، اسی دلدل میں آہستہ آہستہ سلو پوائزن کی طرح دھنستا چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. حضرت اگر مثال کے طور پہ ہمارا کسی قادیانی سے سامنا ہو جائے، ہم اس کو کون سے ایسے 3 پوائنٹس اس کے سامنے رکھیں جس کا وہ جواب نہ دے سکے؟ جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ وہ اس طرح اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کچھ پوائنٹس ہمارے نوجوانوں کو بھی تو پتا ہو نا. بالکل. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی مدعی نبوت ہے. مرزا قادیانی نے کہا کہ میرا دعویٰ ہے کہ میں نبی اور رسول ہوں. صحیح ہے. یہ قادیانی ہے، یہ کہتا ہے جی مرزا قادیانی نبی اور رسول ہے. صحیح. تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام و تسلیمات نے اعلان نبوت کیا اور امت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا. بالکل. میرا یہ کریکٹر آپ کے سامنے، آپ مجھے چیک کر لیں. صحیح. تو یہ سمپل سی بات ہے، ہمارا رائٹ ہے، ہمارا حق ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے تو ہم اس کو نبوت کے معیار پر پرکھیں تو صحیح. بالکل. تو نبوت کے معیار پر پرکھیں تو صحیح. تو جب ہم قادیانی سے گفتگو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی ذات پر گفتگو کریں گے. اچھا. مرزا غلام احمد قادیانی کا دین کیسا تھا، صحیح. رات کیسی تھی، صحیح. نماز یعنی پڑھتا سب تھا. سے پہلے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے تو مرزا کے کریکٹر کو مرزا کا target کریں، کریکٹر، کہ مرزا کا کریکٹر پہلے اور اس پہ بات کریں. جی بس، لٹریچر چھوڑ دیں. لٹریچر کی ضرورت ہی نہیں ہاں. ہے. مرزا غلام محمد قادیانی کے کریکٹر پر قادیانی آئیں گے ہی نہیں. مر جائے گا بات نہیں کرے گا. حضرت مولانا لال حسین اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک طرف زہر کا پیالہ رکھو اور ایک طرف قادیانی سے کہو کہ لال حسین اختر سے مناظرہ کر لے. صحیح. وہ زہر پی لے گا، لال حسین اختر سے مناظرہ نہیں کرے گا. نہیں کرے تو اسی طرح قادیانیوں کی 110% کوشش ہے کہ مرزا قادیانی درمیان میں نہ آئے. اچھا. جی. یعنی اپنے ہی نبی کو چھپانا چاہ رہا ہے. وہ اس لیے چھپاتے ہیں نا کہ وہ اتنا لوز کریکٹر کا مالک تھا. اب آپ دیکھیں نا جی کہ جو بندہ کہے کہ وہ لاہور میں پلومر کی دکان ہے وہاں سے میرے لیے شراب لے آؤ. بھانو ایک عورت تھی، اس سے مرزا قادیانی ٹانگیں دبواتا تھا. یا اللہ. تو اب یہ باتیں بہنیں بھی سنیں گی، صحیح. بھائی بھی سنیں گے، تو میرے خیال میں اس کو تھوڑا مناسب سا نہیں لگتا. ہاں. ورنہ مرزا غلام احمد عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سے جسٹس منیر نے سوال کیا تھا کہ کیا نبی کے لیے کوئی شرائط بھی ہیں؟ تو شاہ جی نے فرمایا تھا کہ شرائط اپنی جگہ ہوں گی، ایک شرط یہ ہے کہ کم از کم وہ شریف انسان ہو. اچھا. کم از کم وہ شریف انسان. مرزا شریف مرزا انسان شریف انسان بھی نہیں ہے، تھا. کہیں سے بھی نہیں ہے جی. شریف انسان. اچھا حضرت ماشاءاللہ آج کی نشست بہت ہی مفید رہی اور اللہ نے چاہا اس کا ثمرہ بھی اچھا نکلے گا، ہزاروں انشاءاللہ. لاکھوں لوگ اس کو دیکھیں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اپنے اپنے طبقے کی ترجمان سوشل میڈیا پہ بڑی مقدار کے اندر موجود ہیں اور اللہ نے جو ہے بہت سا کام بھی لیا ہوا ہے ان سے. آپ دیکھیں تو اگر ہمارے مسلک کے علماء دیکھ لیں مدارس کے تو ان کا بھی سوشل میڈیا پہ بہت بڑا نیٹ ورک نظر آتا ہے. بریلوی مکتب فکر کا کام دیکھ لیں، بہت وسیع نیٹ ورک ہے، لاکھوں ان کے جو ہے وہ چاہنے والے ہیں. اہل تشیع بھی کام کر رہے ہیں، فرق باطلہ بھی کام کر رہے ہیں. ختم نبوت کیوں نظر نہیں آتا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ؟ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی روزانہ کی یہاں پر آمد ہے. ہمارا نوجوان بھی ہے، ہمارا ٹین ایجر بھی ہے، ہمارا بزرگ بھی ہے، جو بوڑھا گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی کسی کام کا نہیں رہا، خالی ریل دیکھ رہا ہے. تو ہمارے اہل ختم نبوت یا خدام ختم نبوت اس حوالے سے کیا کام کر رہے ہیں؟ آج کل کے حساب سے آپ کا سوال جو ہے وہ سارے سوالات پر بھاری ہے. دور ہی سوشل میڈیا کا ہے. حقیقت ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ اب یہی راگ گانا پڑے گا. ہر آدمی یہی کہتا ہے. ایسے ہی بالکل. تو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا پہلے دن سے کام کرنے کا ایک منفرد ذوق اور مزاج ہے. اچھا. ہم کام کرتے ہیں، ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ کام تھوڑا ہو، صاف ستھرا ہو. صحیح. سوشل میڈیا کی دنیا میں ایک سے آگے دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے. حقیقت بالکل. میں سب سے پہلے کوئی چیز میڈیا پر ڈال دوں، ایسے ہی. تو سب سے پہلے میں میڈیا پر یہ چیز ڈال دوں. صحیح ہے. تو ایک تو ہماری جماعت کا یہ مزاج نہیں ہے. صحیح ہے. کہ مثال کے طور پر زید نے یہ کام کیا تو ابھی چونکہ زید نے سوشل میڈیا پر ایک کلپ وائرل کر دیا ہے تو فوراً بغیر تحقیق کے میں بھی ڈال دوں. وائرل کر دوں. نہیں، ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. صحیح. مجلس تحفظ ختم نبوت بہت محتاط طریقے سے کام کرتی ہے. کیوں؟
اس لیے کہ اہل حق کا ایک متفقہ پلیٹ فارم ہے. صحیح. یہ میں بات آپ کو تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں. جب ختم نبوت کا لفظ آپ سنیں گے، جملہ سنیں گے، یہ میرا جملہ نوٹ کر لیں، بالکل. جیسے ہی آپ ختم نبوت سنیں گے تو انشاءاللہ الرحمن الحمدللہ آپ کا ذہن مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف جائے گا. حقیقت ایسے ہی، ایسے ہی، دوست ہو دشمن ہو بالکل ایسے ہی. تو اس کا ذہن مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف جائے گا. تو ہم لوگ سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں اپنے طریقے سے. صحیح. وہ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے پورے پاکستان میں مبلغین ہیں، اچھا. تقریباً ہر ضلع میں ہمارا آفس ہے، صحیح ہے. اس میں ہمارا ایک مبلغ ہے. صحیح ہے. ہمارا مبلغ اپنے حلقے میں اپنا ایک چینل بناتا ہے، اچھا. اس چینل میں اپنے حلقے کے کارکنوں کو وہ جوڑتا ہے. جوڑ دیتا ہے. تو وہ مثال کے طور پہ آپ کو ختم نبوت کے اس کام کی ضرورت ہے تو آپ میرا چینل فالو کر لیں، صحیح ہے. آپ میرے چینل سے جڑ جائیں تو صحیح. ہم آپ کو اپنے چینل میں رکھ لیں گے. یہ نہیں ہے کہ یہ وہ تھوک کی دکان ہے، تھوک کا کاروبار ہے، نہیں ایسے نہیں ہے کہ جو آئے پوسٹ کر جائے، صحیح ہے. جو آئے اپنا مال ڈالے. ابھی حال ہی میں خالصتاً ایک مستند مواد ہی اس کے مستند مواد اور بہت محتاط انداز سے. صحیح. الحمدللہ ہمارا چینل پشاور سے بھی چل رہا ہے، ہماری ویب سائٹ بھی چل رہی ہے، کراچی سے فیس بک چینل چل رہا ہے، پیج چل رہا ہے، ویب سائٹ چل رہی ہے، اس پہ ہماری تقریباً کوئی 200 سے زائد کتابیں ہیں. اچھا. ہاں جی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایسے، وہ مثال مشہور ہے نا کہ درخت پر 100 چڑیاں بیٹھی تھی تو اندھے نے وہاں اس طرف گن کر کے چلا دی تو 10 نیچے آگے گر گئی. صحیح. تو ہمارے ہاں کہتے ہیں اندھے کے ہاتھ بٹیرا آ گیا. ہاں. تو ہمارے ہاں ایسے نہیں ہے. ایسے نہیں. سوشل میڈیا پر کام ہے، سلیکٹڈ کام ہے، صحیح. منتخب کام ہے، محتاط کام ہے. صحیح. اب اس سے اگلی بات کہ اس سے زیادہ کام کی ضرورت ہے. اس کے لیے لازمی سی بات ہے کہ ایک گھر ہے اس کے 2 افراد ہیں، ایک گھر ہے اس کے 10 افراد ہیں. صحیح. تو ضروریات میں اضافہ ہو گیا. تو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا کام عالمی ہے. بالکل. تو عالمی کام کے لیے لازمی سی بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کی ضرورت ہے اس میں جڑے. تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے اس میڈیا سے منسلک، آئی ڈی سے منسلک، آپ کے چینل سے منسلک، یا کمپیوٹر کے ان چیزوں سے منسلک، ویب سائٹ سے منسلک جو دوست ہیں ان سے میں کہوں گا کہ وہ اپنی جماعت مجلس تحفظ کرنے کو جوائن کریں. بالکل. اور ان کے ساتھ اس کام میں اپنی خدمات پیش کریں. نمائش کے دفتر ہیں، نمائش کا دفتر ہے ہمارا کراچی میں، ہمارے 3 مراکز ہیں. مین مرکز نمائش پہ ہے، گرین ٹاؤن میں مرکز ہے، شارلطیف ٹاؤن میں مرکز ہے. الحمدللہ پورے پاکستان میں مراکز ہیں. ویب سائٹ پہ کام ہے، پیجز پہ کام ہے، لیکن کام صاف ستھرا ہے. ہمیں افراد لاکھوں نہیں چاہیے، ہمیں تھوڑے چاہیے، کام کے چاہیے. وہ ہیرا ایک ہی ہوتا ہے. ماشاءاللہ. حضرت الحمدللہ پچھلے دنوں حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب کی ایک پوڈ کاسٹ سنی تھی اور ختم نبوت کے حوالے سے وہ پوڈ کاسٹ لاکھوں لوگوں نے دیکھی. انشاءاللہ امید ہے اس کے بعد یہ آپ کی پوڈ کاسٹ جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ آئے گی. لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ اسی پلیٹ فارم کی مدد سے آپ سے درخواست کریں کہ جب بھی حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب کو یہاں کراچی تشریف لانا ہو، آپ حضرت کو ہماری طرف سے دعوت دیں، حضرت ہمارے یہاں تشریف لائیں اور ان کے لیے پلیٹ فارم حاضر ہے. بالکل انشاءاللہ. ویسے ریسنٹلی حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب آ ہی رہے ہیں جولائی میں، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ ان کے پروگرامات کا شیڈول مکمل ہو گیا ہے. لیکن میں ان سے درخواست رکھوں گا، ان کی خدمت میں عرض کروں گا تو کوئی سا بھی وقت اگر نکلتا ہوا تو انشاءاللہ آ جائیں گے. تو کوئی مشکل نہیں ہے، اپنا کام ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. سامعین کرام، آپ نے حضرت مولانا قاضی احسان صاحب دامت برکاتہم مرکزی رہنما عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی ڈھیر ساری مفید باتیں سنی. اللہ تعالی ہمیں سننے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اسی کے ساتھ میں اسٹوڈیو میں آپ سے درخواست چاہوں گا، رخصت چاہوں گا. اللہ نے کے بعد